جی بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے نماز فجر ہمارے ابا جان جناب آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور سب سے پہلے نماز ظہر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اسی طرح نماز عصر کے لیے 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یوں ہے، سب سے پہلے نماز عصر جناب یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، آپ نے اللہ پاک کو پکارا، فنادا فی الظلمات، چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے ان کو اس غم، اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ پاک نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ نمبر 1 مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، نمبر 2 پانی کی تاریکی، نمبر 3 بادل کی تاریکی، اور نمبر 4 رات کی تاریکی۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے پر عصر کے وقت جناب یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ پاک کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آ گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ دوسری روایت جناب عزیر کی ہے، جو ایک گدھے پر سوار ایک بستی کے پاس سے گزرے، سامان خوردنوش یعنی کھانے پینے کا سامان بھی آپ کے ساتھ تھا۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ یوں ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس شخص کا حال جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، زمین کی اندرونی پلیٹیں بیرونی سطح پر آ چکی تھیں، زلزلے سے وہ بستی تباہ ہو چکی تھی۔ قالا، وہ کہنے لگے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ پاک کیسے اس بستی کو زندگی دے گا، آباد کرے گا مردہ ہونے کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ پاک نے 100 سال کی نیند انہیں سلا دیا۔ ثم بعثا، پھر انہیں زندہ کر کے، قالا، پوچھا، کم لبثتا، بھلا تم کتنی مدت یہاں پڑے رہے؟ قالا، وہ بولے، لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قالا، اللہ پاک نے فرمایا، بل لبثت 100 عام، بلکہ تم یہاں 100 سال پڑے رہے۔ فانظر، اچھا اب دیکھو، الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کھانے پینے کی چیزوں کی طرف یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی۔ وانظر، اور دیکھو، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس، دیکھو اپنے گدھے کی طرف کہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، وہ مٹی میں مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی، ایک معجزہ بنائیں۔ وَانظُرْ، اور دیکھو، إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، کہ گدھے کی ہڈیاں کیسے ہم جوڑتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر کیسے اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ان کے سامنے یہ سب باتیں واضح ہو گئیں، قالا، تو کہنے لگے، عالم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اس واقعہ میں جو معجزات رونما ہوئے کہ جناب عزیر آپ 100 سال کی نیند سو گئے، ان کا گدھا جو تھا اللہ پاک نے اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد زندہ کیا، 100 سال بعد آپ کی ذات پر اور آپ کی خوراک پر کچھ اثر نہ ہوا۔ جب آپ گھر پہنچے، آپ کے بیٹے پوتے بوڑھے ہو چکے تھے مگر آپ جوان تھے، آپ کی ذات لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی، اللہ ایسے زندہ کرے گا۔ تو شکرانے کے طور پر جناب عزیر نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی،
اللہ پاک کو آپ کی 4 رکعتیں پسند آ گئیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔